جی دوستو، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل ایک ٹویٹ کیا. اس نے پاکستان بھارت دونوں کی لیڈرشپ کو سراہا کہ انہوں نے سیز فائر پہ ایگریمنٹ کیا، اور ساتھ میں کشمیر کا بھی ذکر کیا کہ کشمیر کا بھی جو ڈسپیوٹ ہے اس کو بھی سیٹل ہونا چاہیے. اس پہ بھارت نے بہت غصہ ہے، لیکن میں ٹرمپ صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم انہوں نے صحیح بات تو کی. روٹ کاز جو ہے، جو بنیاد ہے، جو جڑ ہے پاکستان بھارت کے درمیان، جو یہ ایک ہاسٹیلیٹی کا تعلق ہے، ایک دشمنی کا تعلق ہے، اس میں اگر آپ ایمانداری کی بات کہیے تو وہ جموں اینڈ کشمیر ہے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے. گو کہ انہوں نے اس طرح تو نہیں کہا، لیکن چونکہ انہوں نے کشمیر کے ڈسپیوٹ کے سیٹلمنٹ کی بات کی ہے اور اپنے گڈ آفیسز بھی کہا ہے کہ ہم میڈییٹ کریں گے، تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ایک امریکی صدر نے اس بات کو ریئلائز کیا کہ جب تک جموں اور کشمیر کا تنازع حل نہیں ہوتا اس وقت تک بات آگے بڑھ نہیں سکتی. اب یہ تنازع کس طرح حل ہوگا؟ کیونکہ اس وقت جو بھارت کا میڈیا ہے وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو نان سیریس ہیں. انہوں نے پہلے کہا تھا کہ میں ایک دن میں یوکرین رشیا وار ختم کروا دوں گا، غزہ میں وہ کچھ نہیں کر سکے. ابھی پھر ایران نیوکلیر ڈیل کے بارے میں بھی کچھ باتیں نہیں ہو رہی، تو وی شوڈ ناٹ بی ٹیکنگ ہم سیریسلی. وہ تو ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ بات انڈین میڈیا کی کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات سفارتکاری جو ہے وہ مختلف بڑے عجیب طریقوں سے بھی کام کرتی ہے. اور چونکہ ڈپلومسی از آرٹ آف دا پاسبل، ممکن تو ہر چیز ہوتی ہے اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے کارڈ صحیح کھیلیں. اگر وہ ایک تھوڑی سی پرسویرنس شو کریں، تھوڑی سی اس معاملے کو آگے لے کر چلیں اس معاملے کو، تو شاید کچھ اچھے نتائج نکل بھی آئیں. بھارت گو کہ انٹرنیشنل میڈیشن یا تھرڈ پارٹی میڈیشن کے خلاف ہے اور کبھی بھی وہ ایگری نہیں کرے گا، لیکن ایٹ لیسٹ اگر میڈیشن نہیں بھی ہوتی تو فیسیلیٹیشن ہو جائے، اور پاکستان اور بھارت مل کر اس تنازع کو اب حل کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بہت ہو گیا، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک ایسا تنازع ہے جو کہ بار بار ہمیں جنگ کی طرف لے کر جائے گا، اور یہ ٹینشن ہمیشہ رہے گی. تو اب ٹرمپ صاحب کیا کر سکتے ہیں؟ کیا پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیے، اس وقت تو کوئی فریم ورک ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو جموں اور کشمیر ہی ہونا چاہیے، باقی تو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. لیکن یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اب مارکو روبیو کو جو دیتے ہیں یا کوئی وہ اسپیشل انوائے آن لگاتے ہیں جموں اینڈ کشمیر، یہ بھی ایک بڑا اسٹیپ ہوگا اگر بھارت جموں اور کشمیر پہ جو ہے کوئی اسپیشل انوائے اپوائنٹ کر لیں، اور اس طرح پاکستان بھی ایک اسپیشل انوائے کر لے جموں کشمیر پہ، بھارت بھی اگر کر لے تو پھر ایک جوائنٹ یہ ایفرٹ ہو سکتی ہے. اور ضرورت اس امر کی رہے گی تھرو آؤٹ کہ ہم چائنا کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ چائنا کو اس کے ساتھ کلوز کوآرڈینیشن، کلوز کولیبوریشن ہماری ہونی چاہیے اس معاملے میں. کیونکہ چائنا بھی تو ایک فریق ہے نا اس معاملے میں، جہاں کشمیریوں کو ہمیں آن بورڈ رکھنا پڑے گا ہر معاملے میں، ان کو اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا. اس طرح چائنا کے ساتھ بھی ضروری ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمیں بیچ میں نہ ہو جائے جو چائنا اور پاکستان کے تعلقات میں پرابلمس کریٹ کرے. تو چائنا کا ہمارے ساتھ کھڑے رہنا ہر اسٹیج پہ بڑا ضروری ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بات کہی ہے کشمیر کے بارے میں اپنے ٹویٹ میں، وہ بڑی انکریجنگ ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ کشمیریوں کے لیے بھی، اور بھارت کے لیے بھی ہونی چاہیے. وہ کہ بھارت اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہتا ہے کہ یہ اصل ایشو کراس بارڈر ٹیررزم ہے، وہ بھی ایشو ایک ہے، پاکستان کو بھی بڑے کنسرنز ہیں. لیکن وہ بھی ساری جو چیزیں ہیں، اگر وائلنس ہے، اگر مجاہدین کشمیری مجاہدین جد و جہد کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسی کا حصہ ہے. ہر جو ہے بات جا کے جموں و کشمیر پہ ہی رکتی ہے. اگر پاکستان اور بھارت میں 2047-48 میں جنگ لڑی، 65 میں، 71 میں، کارگل میں، تو یہ ہر چیز کی جو آپ دیکھیے تو جڑ وہیں سے ملتی ہے، روٹ کاز وہی ہے جموں اور کشمیر کا. تو جب تک وہ سیٹل نہیں ہوتا، بھارت اس کو یک طرفہ طور پہ سیٹل کر نہیں سکتا. یہ بھارت نے بھی دیکھ لیا. 5 اگست 2019 کے بھی جو اقدامات تھے، کشمیریوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، اور کشمیری کبھی تسلیم کریں گے بھی نہیں. تو اس وجہ سے بھارت کو
تھوڑا سا وہاں سینٹی پریویل کرنی چاہیے. جو وہاں پہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے ایک پوزیشن تو لے لی ہے لیکن اٹس ناٹ ٹینیبل. آپ لوگوں کو ہی مشکلات اس سے ہوں گی. اور آپ کبھی بھی اپنا جو آپ کے ایک ایسپریشنز ہیں ریجنل گلوبل ایسپریشنز وہ کبھی بھی آپ حاصل نہیں کر پائیں گے اگر پاکستان کے ساتھ آپ کا یہ ڈسپیوٹ رہے گا. یا تو کیونکہ آپ کے دوسرے ہمسائے ممالک کے ساتھ بھی پرابلمس تو ہیں, تو اس وجہ سے یہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس ڈسپیوٹ کو جلد از جلد ریزالو کریں. گو کہ میں مشکلات سمجھ سکتا ہوں آپ کی جانب سے بھی. اب ہندوتوا کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ تو اس میں اس طرف آتا ہی نہیں ہے. گو کہ ہماری پہلی امید تھی کہ شاید بی جے پی کے جو لوگ ہیں کہ رائٹ ونگ کے لوگ ہیں تو ان سے توقع کی جا سکتی تھی کہ یہی لوگ کشمیر کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں, کیونکہ کانگریس پارٹی کا وہ مزاج نہیں ہے کہ وہ مشکل ڈیسیشن لے سکے ان حالات میں. تو اب ہم امید تو کر سکتے ہیں. اب ٹرمپ کا کتنا لیوریج ہے اب بھارت پہ یہ بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. بھارت کے پاس لیوریج اس کے پاس ہیں انف ٹولز ہیں کہ وہ ڈیفلیکٹ کرے امریکہ کے پریشر کو. رشیا کے ساتھ تعلقات, پھر چائنا کے ساتھ بھی وہ ہاب نابنگ کر سکتا ہے جو وہ کرتا رہتا ہے ایسے معاملات میں, تاکہ امریکہ کو تھوڑا پریشر میں ڈالے. کیونکہ جب ٹرمپ صاحب آئے تو بھارت نے فوری طور پہ چائنا کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی اور 2-3 سیکٹر سے ڈس انگیجمنٹ کر دی تاکہ امریکہ کو ایک میسیجنگ ہو. تو یہ سفارتکاری میں چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن پاکستان کے لیے پاکستان کے نیریٹو کی کم از کم ایک یہ کامیابی ہے کہ ہم پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ باور کروانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کسی حد تک کہ اصل جو معاملہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ کشمیر ہے. اور کشمیر سیٹل ہو گیا تو پھر شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نوبیل پیس پرائز کے لیے بھی کوالیفائی کر جائیں, جو کہ وہ میرے خیال میں ڈیسپریٹلی چاہتے ہیں. تو یہ ایک ایڈڈ چیز ان کے لیے ایک پرسنل ان کی لیگسی بن جائے گی کہ ساؤتھ ایشیا میں انہوں نے کم از کم پیس کی بنیاد رکھ دی ہے. اگر وہ جموں اور کشمیر کے تنازع کے حل وہ کسی جانب لے کر چلے جاتے ہیں اس کا حل نکال لیتے ہیں. تو اگلے 3-4 سال دیکھتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا مزاج یہ ہے کہ وہ فٹس اینڈ اسٹارٹس میں کام کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو سسٹین نہیں کر پاتے. تو ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے تو لگتا نہیں ہے. لیکن یو نیور نو, بعض اوقات بڑے بڑے سرپرائزز ہی ملتے ہیں. تو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمیں کشمیر پہ کوئی اچھا سرپرائز دے دیں جو کہ اس خطے کے لیے لانگ ٹرم پیس کے لیے ایک ہمارے لیے تحفہ ہو ان کی جو پریزیڈنسی ہے. تو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. گو کہ بھارت جو ہے وہ اپنی اسٹبنس, اپنی ایروگینس, اپنی ہوبرس اس کی جو ہے وہ تو ہے, اور وہ آج سارا دن یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ ہو ہیز ایتھورائزڈ ہم, کس نے ان کو کہا ہے کہ جی آپ کشمیر پہ آ کے میڈیشن کریں. تھینک یو ویری مچ.